بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے تین آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ سوال ہے غزوہ احد میں کن دو صحابہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال ہے کن لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ سوال ہے جو بغیر پردہ کیے گھر سے باہر جائیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کریں۔ سوال ہے شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ شیطان کا لقب ہے۔ سوال ہے شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ 14,000 سال تک۔ سوال ہے دردی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ سوال ہے کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب ہے کدو کی بیل۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے
جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سوال ہے کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب ہے سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال ہے قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نکل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی؟ جواب ہے 3 دن تک۔ سوال ہے کون سا شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب ہے ڈھاکہ۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال ہے شب معراج کب ہوئی؟ جواب ہے 10 نوی کو۔ سوال ہے کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب ہے سعودیہ عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب ہے میدان عرفات میں۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال ہے بتائیں مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے کس پیغمبر نے رائج کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔
سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ کون سی کتاب کا پڑھنا نگاہ کے لیے مفید ہے؟ قرآن شریف کا دیکھ کر پڑھنا نگاہ کے لیے مفید بتلایا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مسلسل نقل کی ہے جس میں ہر راوی نے کہا ہے کہ مجھے آنکھوں کی شکایت تھی تو استاد نے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کو بتایا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ کیا چھپکلی کا انسان پر گرنا کسی مصیبت کی علامت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھونک مار مار کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی، اس لیے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ اس کی جبلت میں انسان کو نقصان پہنچانا ہے، یہ انسان کے لیے فائدہ مند جانور نہیں ہے۔ حدیث میں چھپکلی اور گرگٹ کا ذکر بھی آتا ہے، تو چھپکلی اور گرگٹ جہاں دیکھو وہیں مار دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو ایک وار میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں۔ علاوہ ازیں چھپکلی کا انسان پر گرنا کسی مصیبت کی علامت نہیں ہے۔ سوال ہے حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب ہے حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ جنت میں کون سی 6 چیزیں نہ ہوں گی؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ جنت میں موت نہ ہوگی، جنت میں نیند نہ ہوگی، جنت میں نجاست نہ ہوگی، جنت میں حسد نہ ہوگا، جنت میں بڑھاپا نہ ہوگا، جنت میں داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب ہے یونا۔ سوال ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جواب ہے تبع تابعین میں سے تھے۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟
جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی 2 اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے جنگ صفین اور جنگ جمل۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب ہے فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سوال ہے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس یہودی کو قتل کیا تھا؟ جواب ہے اس یہودی کا نام مرحب تھا۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب ہے روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ کون سی قوم اگر نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اگر قوم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑا کرتا، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو عورت اپنے شوہر سے دغا نہ کرتی۔ سوال ہے حضرت اسرائیل کا اصل نام اور کنیت کیا ہے؟ جواب ہے آپ کا اصل نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ کس نبی پر اللہ پاک نے سونے کی ٹڈیاں گرائیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ ہو کر نہا رہے تھے کہ اسی اثنا میں ان پر سونے کی ٹڈیاں کا ایک ڈھیر گرا۔ وہ لپکے بھر بھر کے اسے اپنے کپڑوں میں ڈالنے لگے تو رب تعالیٰ نے انہیں آواز دی، اے ایوب، کیا جو تو دیکھ رہا ہے میں نے تجھے اس سے مستغنا نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں اے میرے رب، لیکن مجھے آپ کی برکت سے کوئی استغنا نہیں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے 60.5 سال یا 1 سال۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے، کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ سوال ہے، کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب ہے، اسلام میں سیلفی لینا حرام ہے۔ سوال ہے، کس جانور میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے؟ جواب ہے، اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے۔ سوال ہے، کون سی چیز صدیوں سے موجود ہے مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں؟ جواب ہے، چاند کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں، جبکہ چاند صدیوں سے موجود ہے۔ سوال ہے، شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا؟ جواب ہے، گندم اور جو۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب ہے، جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے، مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ سوال ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے، موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے، دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے، وہ پتھر حجرہ اسود ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ جواب ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب ہے، فرشتوں نے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب ہے، 40 بچے۔
سوال ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کون سی چیز ہے؟ جواب ہے طلاق۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اول پر عمر مبارک کیا تھی؟ جواب ہے 63 سال۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب ہے اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت مریم بی بی کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس کو دی تھی؟ جواب ہے اپنے والد آزر کو۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب ہے اللہ پاک نے ان کو خوبصورت آواز دی تھی، لہن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے پائے کب تناول فرماتے تھے؟ جواب ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کر رکھ لیتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے بعد تناول فرماتے تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 15 دن قیام کیا۔ سوال ہے کس نبی کو آگ میں ایک فرشتہ نے لباس پہنایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے شیطان نے کس نبی کی ناک میں پھونک ماری؟ جواب ہے شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں ایسی پھونک ماری کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں شعلہ بھڑک اٹھا، جس سے آپ کا بدن پھدپھدا گیا، بڑے بڑے زخم ہو گئے اور کیڑے پڑ گئے۔ سوال ہے ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے پہلا ہتھیار کس نے بنایا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔
سوال ہے اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب ہے اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اللہ سخی سے تعلق نہیں توڑتا اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ سوال ہے سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جناب کرتبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ سوال ہے منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، اس پر برات قرآن پاک کی کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہیں؟ جواب ہے ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ 10 ہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب ہے 3 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب ہے نرم طبیعت اور نرم مزاج والا۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال ہے کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ سوال ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے انجیلیں کتنی لکھی گئی؟ جواب ہے 75۔ بروز قیامت زمین و آسمان کو اللہ کس ہاتھ سے لپیٹیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے، میں بادشاہ ہوں، جبار بننے والے آج کہاں ہے، متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹیں گے اور پوچھیں گے میں بادشاہ ہوں، جبار بننے والے آج کہاں ہیں، متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر۔ نمرود نے اللہ کے نام پر کتنی گائیں قربان کی؟ نمرود نے اللہ کے نام پر 4000 گائیں قربان کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہہ دیا تھا کہ تجھ کو کفر کی حالت میں قربانی کرنے کا فائدہ نہ ہوگا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون جس قرآن پر گرا وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن پاک جس کی تلاوت کرتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون قرآن پاک پر گرا تھا۔ وہ قرآن پاک تاشقند میں محفوظ ہے۔ سوال ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے، کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے، آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔